واقعہ کربلا لیے حاضر ہوں۔ پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت کا کچھ سنا۔ آپ نے کس طرح مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرمائی اور وہ کیا حالات تھے کہ آپ کو ہجرت پر مجبور کیا گیا، اور بارگاہ رسالت میں نانا جان کے پاس آپ کی حاضری کا انداز کیا تھا۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں سنیں گے کہ کس طرح آپ کا سفر ہوا، وہاں کوفیوں نے کس طرح بے وفائی کی۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے محافظ اسلام۔ نام مبارک ہے مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ۔ ولادت ہوئی کوفے میں، عراق۔ آپ امام حسین رضی اللہ عنہ کے کزن ہیں، چچا زاد بھائی، نائب، اور آپ امام حسین کے جان نثار رفقا میں سے۔ 9 ذوالحجۃ الحرام 60 سنی ہجری میں آپ نے شہادت کا جام نوش فرمایا۔ آپ کا مزار کوفے میں ہے، جامع مسجد انبیاء کے پاس۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفے میں کیوں بھیجا گیا؟ اہل کوفہ یزید کی حکومت آنے اور یزید کی طرف سے امام حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت طلب کیے جانے سے مطلع ہو چکے تھے، اور انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ امام حسین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے، مولا مشکل کشا کے رضی اللہ عنہ شہزادے، اور خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر مدینہ چھوڑ کر مکے میں تشریف لا چکے۔ تو کوفیوں نے دھوکے بازی، عیاری، مکر و فریب کیا۔ کوفی سلیمان بن سرد خزاعی کے مکان پر جمع ہوئے اور میٹنگ کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کو لیٹر لکھتے ہیں، خط لکھتے ہیں، آپ کوفے میں تشریف لائیے، ہم کو یزید کے ظلم سے بچائیے۔ بہت سارے خطوط جمع ہو گئے۔ تو امام پاک امام حسین رضی اللہ عنہ نے کوفیوں کو یہ میسج دیا، یہ پیغام دیا کہ میں اپنے قابل اعتماد چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں رضی اللہ عنہ۔ اگر یہ وہاں کے حالات اور تمہارے ارادے ٹھیک دیکھ کر مجھے اطلاع دیں گے تو میں آ جاؤں گا۔ شاہ نے اپنی نیابت کے لیے ان کو چنا۔ اہل کوفہ کو یہ خود شاہ نے نامہ لکھا، آپ لوگوں کی طلب پر انہیں ہم نے بھیجا، ان سب کی لوگ اعانت و حمایت کرنا۔ چل دیے مکے سے اس نامے کو لے کر مسلم، آخرش پہنچ گئے کوفے کے اندر مسلم۔ امام مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوفے پہنچتے ہیں۔ کوفیوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا وعدہ کیا، مدد دینے کا وعدہ کیا۔ 18,000 افراد نے اسی وقت بیعت کا اعلان کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو اطمینان دلایا۔ آپ کو اطمینان ہوا تو آپ نے حضرت امام حسین شہزادہ کونین رضی اللہ عنہ کو کوفے تشریف لانے کے لیے خط لکھ دیا۔ کیا اظہار ارباب عقیدت نے مسرت کا، ہوا سامان گھر گھر خیر سے مسلم کی دعوت کا، ترقی رات دن ہونے لگی اہل عقیدت کی۔ ہزاروں کوفیوں نے حضرت مسلم کی بیعت کی، لکھے حالات سب مسلم نے فرزند پیغمبر کو بلایا جانب کوفہ حسین و آل حیدر۔ کوفیوں نے امام مسلم رضی اللہ عنہ کی مقبولیت کی خبر یزید کو بھیج دی۔ یزید نے ابن زیاد بد نہاد کو حاکم بنا کر کوفہ روانہ کیا اور کہا کہ مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر یا کوفے سے نکال۔ ابن زیاد بد نہاد مردود نے کوفہ پہنچ کر امام مسلم رضی اللہ عنہ کے رفقا کو دھمکیاں دی، لالچ دی اور ان سے جدا کر دیا، یہاں تک کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر مسجد سے باہر نکلے کہ کہیں پناہ ملے۔ جب دروازے سے باہر آئے ایک بھی ساتھ نہ تھا،
انا للہ و انا الیہ راجعون، یہاں تک کہ آپ نے ایک گھر میں پناہ لی۔ ابن زیاد بدنہاد نے امام مسلم رضی اللہ عنہ پر حملہ کرنے کے لیے اس مکان میں جہاں آپ جلوہ فرما تھے ایک فوج بھیجی۔ شیر خدا کے بھتیجے ہیں مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ، اکیلے ہی ان گیدڑوں سے مقابلہ کرتے ہیں، یہ گیدڑ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان نامردوں کا اس اکیلے مرد خدا پر بس نہ چلا، ان بے وفاؤں نے چھت پر چڑھ کر پتھر اور آگ کے شعلے پھینکنے شروع کی۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا مبارک جسم ظالموں کے پتھروں سے خون سے بھر جاتا ہے، مگر تلوار ہاتھ میں لیے حملہ کرتے ہوئے باہر نکلتے ہیں۔ سنان و تیغ سے ٹکڑے اڑائے نامرادوں کے، دکھایا جوش حق چھکے چھڑائے بدنہادوں کے۔ امام مسلم کی شجاعت و بہادری دلیری دیکھ کر ابن اشعث نے دھوکہ دیتے ہوئے کہا، آپ کے لیے امان ہے، آپ قتل نہ کیے جائیں گے، کوئی گستاخی نہیں ہوگی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ زخموں سے چور ہو کر دیوار سے پیٹھ لگا کر بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ کسی نے کہا، آپ جیسے بہادر رو رہے؟ فرمایا، اپنے لیے نہیں روتا، رونا حسین اور آل حسین کے لیے رضی اللہ عنہ۔ وہ تمہارے اطمینان پر آتے ہوں گے اور انہیں اس فریب، دھوکہ دہی اور وعدہ خلافی کی خبر نہیں۔ کہا مسلم نے، میں روتا نہیں، رونا تو اس کا ہے، حسین ابن علی کو میں نے خط لکھ کر بلایا ہے، چلا دنیا سے میں کعبے سے، وہ اب چلنے والے ہیں، یہ رونا ہے کہ احکام قضا کب ٹلنے والے ہیں۔ مصیبت آئے گی میری بدولت آل اطہر پر، مجھے آتا ہے رونا اس قیامت خیز منظر پر، مصیبت آئے گی میری بدولت آل اطہر پر۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے ابن اشعث سے فرمایا، مجھے معلوم ہے تمہاری امان عنقریب ختم ہو جائے گی، مجھے یہ امان فائدہ نہیں دے گی، اتنا ہو سکے تو کر دو، اپنے پاس سے کوئی آدمی امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج کر میرے حال کی اطلاع کر دو، وہ واپس جائیں، کوفیوں کے فریب میں نہ آئیں۔ ابن اشعث امام مسلم رضی اللہ عنہ کو لے کر ابن زیاد بدنہاد کے پاس پہنچا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ پیاسے تھے، ٹھنڈے پانی کا ایک مٹکا دیکھا، فرمایا مجھے اس میں سے پلا دو۔ ابن عمر باہلی بکواس کرنے لگا، دیکھتے ہو کیسا ٹھنڈا ہے، تمہیں اس میں سے ایک بوند نہ ملے گی، یہاں تک کہ جہنم کا گرم پانی پیو گے، معاذ اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، او سنگ دل بد مزاج، جہنم کا تو مستحق ہے۔ پھر عمارہ بن عقبہ نے حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کو ٹھنڈا پانی منگا کر پیش کیا۔ امام مسلم بن عقیل نے پینا چاہا، پیالہ خون سے بھر گیا، 3 بار ایسا ہوا۔ فرمایا الحمدللہ، میرے لیے اب دنیا کا پانی نہیں۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا زاد عمرو بن سعد کو علیحدگی میں وصیت کی، کوفے میں ایک شخص سے میں نے 700 درہم قرض لیے ہیں، وہ ادا کر دیں، اور قتل ہو جانے کے بعد میرا جنازہ ابن زیاد سے لے کر دفن کرا دینا، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس کسی کو بھیج کر انہیں یہاں آنے سے منع کر دینا۔ اے عاشقان اہل بیت، اے عاشقان رسول، دیکھیے کہ جان جا رہی ہے مگر قرض کی ادائیگی کی فکر ہے، اور وہ نادان جو قرض لینا تو یاد رہتا ہے، دینا یاد نہیں رہتا، انہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ابن سعد نے ابن زیاد بدنہاد سے پوچھا، یہ وصیتیں پوری کر دوں؟ ابن زیاد نے کہا، قرض والی وصیت میں تجھے اختیار ہے، جیسا چاہے کر۔ حسین رضی اللہ عنہ کے آنے کے متعلق یہ ہے کہ اگر یہاں نہیں آئیں گے تو ہم بھی پیچھا نہیں کریں گے، اور اگر وہ یہاں آئیں گے تو ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ رہا مسلم رضی اللہ عنہ کا جنازہ تو اس میں ہم تیری سفارش سننے والے نہیں۔ اس کے بعد ابن زیاد بدنہاد، جس کو یزید نے کوفے کا گورنر بنا کر بھیجا تھا، اس نے جلادوں کو حکم دیا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو محل کی چھت پر لے جاؤ اور قتل کر دو، سر اور دھڑ اس طرح نیچے پھینکو کہ ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ
کو شہید کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ اور اللہ والوں کی شان دیکھیے، اللہ کی یاد ہے، رسول کی یاد ہے، تسبیح تکبیر پڑھتے ہیں اور درود و سلام پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور فرما رہے ہیں یا اللہ ہمارے اور ان کے درمیان تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے، جنہوں نے ہم سے جھوٹ بولا، ہمیں دھوکہ دیا۔ جلاد نے محل کی چھت پر لے جا کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اور مبارک جسم نیچے پھینک دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم سنیں گے کہ امام حسین، امام پاک، امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی کوفے کی طرف روانگی اور راستے کے احوال بھی عرض کیے جائیں گے۔